السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو ضرور بھی ضرور آزماتا ہے، اور ایسے موقع پر ایک مومن کی کیا شناخت ہونی چاہیے، ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ پتہ لگے کہ اس کا ایمان ابھی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بتایا یہ گیا تھا کہ ایک مومن ایسے موقع پر صبر سے کام لیتا ہے۔ اس کے اگلی آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہو قالوا انا للہ، کہیے انا للہ، کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ دعا جو ہے یہ ضرور پڑھے۔ اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو اس کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، صبر کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کے اندھیرے میں چراغ جلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے چراغ بجھ گیا، اور چراغ بجھنے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ملتا ہے کہ کوئی قافلہ جا رہا تھا، اور اس قافلے میں بہت سارے لوگ تھے۔ اس قافلے کے دیکھ بھال کرنے والے جو تھے صفوان ابن معطل المسلمی، یہ صحابی، ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ قافلے کے بارے میں دیکھیں، قافلہ کہاں گیا، کہاں تک پہنچا، کوئی رہ تو نہیں گیا، کیا چیزیں ہیں، یعنی نگران تھے وہ۔ اس قافلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہوتی ہیں، اور اتفاق سے کسی کام کے لیے حضرت عائشہ رک جاتی ہیں اور قافلہ آگے چلا جاتا ہے۔ قافلہ آگے چلے جانے کے بعد صفوان بن معطل مسلمی، یہ جو قافلے کی نگرانی کر رہے تھے، یہ پیچھے سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ کر کے فوراً یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی مصیبت کے وقت میں یا اس طریقے سے اگر کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حدیث سے یہ دعا ثابت ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی صبر سے کام لیتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس سے بہترین بدلہ دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو سلمہ کا، تو یہ صبر سے کام لیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اگر کوئی صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اور بہترین بدلہ دیتا ہے۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یعنی ان کے شوہر جو تھے وہ بہت ہی نیک، بہت ہی صالح اور بہت ہی اچھے تھے۔ ام سلمہ کے تئیں یہ دونوں مل کر کے بہت اچھے طریقے سے رہتے تھے۔ ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ صبر تو کر لیتی ہوں، لیکن اس سے بہتر کیا ہی ہو سکتا ہے۔ بعد میں کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے پاس نکاح کا پیغام آیا،
انہوں نے ام سلمہ نے یہ نکاح کا پیغام انکار کر دیا اور کہا کہ میں زوجیت میں نہیں آنا چاہتی ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پیغام آیا نکاح کے لیے، لیکن انہوں نے اس کا بھی جو ہے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اس کے بعد آپ ام سلمہ جو تھیں وہ آپ کی زوجیت میں آئیں۔ تو انہوں نے صبر سے کام لیا، اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہترین بدلہ دیا۔ ابو سلمہ سے کئی بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا اور یہ ان کی زوجیت میں آئی۔ تو یہ صبر کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہم اور آپ کو بہت معلوم ہوگا، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے ام سلیم کا۔ ام سلیم کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی جب شادی ہونے والی تھی یا ان کی جب شادی ہوئی تو ابو طلحہ یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی خوبصورت صحابی، انہوں نے پیغام بھیجا نکاح کے لیے ام سلیم کو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وجہ کیا بتلائی؟ جب ابو طلحہ نے نکاح ام سلیم کو بھیجا تو وہ اس حالت میں مومن نہیں تھے، اسلام والے نہیں تھے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ام سلیم نے کہا کہ میں ایک مشرک سے شادی نہیں کر سکتی۔ آج کے ماحول کو اگر دیکھا جائے تو جو بنات ہے بنت حوا جو ہیں، آج بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ کئی ایسے اہل حدیث گھرانے کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایک مشرک کے پیچھے جا کر کے اس سے شادی کرتی ہیں اور اسی طریقے سے اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بیچتی ہیں، قرآن کا سودا کرتی ہیں، حدیث کا سودا کرتی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتی ہیں۔ بچپن سے جو چیزیں ان کو سکھلائی گئی ہیں وہ تمام چیزیں چھوڑ کر کے ایک مشرک کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا ایک طریقے سے ایک غیر مسلم سے شادی کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے صحابیہ نے یہ دیا ہے اسلام والی بچیوں کو، جو اپنے آپ کو اسلام والی کہتی ہیں، ان کو یہ پیغام دیا گیا۔ انہوں نے اس لیے رشتے کو منع کر دیا، پیغام کو منع کر دیا کہ ابو طلحہ مشرک تھے، حالانکہ وہ ہر ایک اعتبار سے صحیح تھے اور اعتبار سے بہت زیادہ صحیح تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، بہت طاقتور صحابی تھے، بہت ذہین جو ہے انسان تھے۔ اس وقت صحابی نہیں تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن چونکہ بہت اچھے آدمی تھے اور وہ مشرک ہونے کے بنا پر ام سلیم نے ان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں، اگر میں ایمان میں داخل ہو جاؤں، میں ایمان قبول کر لوں، میں مومن بن جاؤں، تو کیا تم مجھ سے نکاح کر لو گی؟ ام سلیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ابو طلحہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، ام سلیم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد ان کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے اور وہ بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ ابو طلحہ کہیں کسی کام سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، جاتے وقت ام سلیم سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ اس وقت اس بچے کی جو بیماری تھی وہ سانس کا مسئلہ تھا، سانس اوپر نیچے ہو رہا تھا، اب تب کی جان چلی جائے۔ اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں گھر میں، آتے ہیں رات کے وقت میں، اور جب تک بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ مر گیا ہوتا ہے، بچے کو ایک روم میں لٹا دیا جاتا ہے، وہ بن سور کر کے تیار ہوتی ہیں، ابو طلحہ سے ملاقات کرتی ہیں رات میں، ازدواجی جو ہے رشتہ بھی قائم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صبح جب ہوتی ہے تو ام سلیم ابو طلحہ سے کہتی ہیں کہ اے ابو طلحہ، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اور اس امانت کو بعد میں مانگ لے تو کیا تم کو اس سے کوئی تکلیف ہوگی؟ ابو طلحہ نے کہا نہیں، اس کی امانت ہے، ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ جو ہمارا بچہ تھا وہ انتقال ہو گیا ہے، اس کی سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین کی ملکیت تھی، اللہ رب العالمین نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ بتائیے، بچہ انتقال ہو گیا ہے، روم میں ہے، اور تم نے میرے ساتھ بن سور کے اب میرے پاس پیش ہوئی اور ہم نے ازدواجی رشتہ بھی قائم کیا، بھلا بتائیے اس واقعے سے ایک
ہم اور آپ کو نصیحت ملتی ہے کہ کس طریقے سے صحابیہ جو ہے صابر ہوا کرتی تھیں کہ گھر میں بچہ مرا پڑا ہے اور شوہر سے ملاقات کرتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، بہت سارے بچے ہوئے، اسی میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جو ہے، اور ان سے بہت سارے حدیث جو ہے وارد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بہت بہترین بدلہ دیتا ہے، صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ رب العالمین صبر کا بدلہ بہت ہی بہتر دیتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔